صفحہ نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 24 ختم ہو کر 25 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 24 ختم ہو کر 25 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. وَلَقَدْ اور یقیناً ارسلنا ہم نے نبی بنا کر بھیجا نوحً حضرت نوح علیہ السلام کو الی قومہ ان کی قوم کی طرف. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. انی اور وہ فرمانے لگے حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے انی بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر مبین نذیر آگاہ کرنے والا خبردار کرنے والا آگاہ کرنے والا. انی لکم نذیر مبین اور میں صراحتاً تمہیں آگاہ اور خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں. ان کہ لا تعبدو کہ تم نہ عبادت کرو الا اللہ مگر اللہ کی. اللہ تعبدو الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اللہ تعبدو الا اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں علیکم تمہارے بارے میں عذاب یومن دن علیم دردناک. انی اخاف علیکم عذاب یومن علیم میں تمہارے بارے میں بہت دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی اگر تم اسی روش پہ رہے اور اللہ کے سوا اوروں کی پوجا اور پرستش کرتے رہے تو ایسی صورت میں کل قیامت کے دن تمہارا انجام بہت برا ہونا ہے اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں. فقال تو کہنے لگے الملا سردار الذین کفروا جو کافر تھے من قومہ ان کی قوم کے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سردار وڈیرے وہ کہنے لگے ما نراکا نہیں ہم سمجھتے آپ کو الا مگر بشرن ایک آدمی مثلنا ہمارے ہی جیسا. ما نراک الا بشرا مثلنا ہم تو آپ کو اپنے جیسا ہی ایک انسان دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس بات کے جواب میں کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک نبی بن کے آیا ہوں تو اس کے جواب میں وہ کہنے لگے کہ ہم میں اور آپ میں کوئی فرق تو نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ہم تو آپ کو اپنی ہی طرح کا انسان سمجھتے ہیں. تو کوئی اگر آپ نبی ہوتے تو ہم سے مختلف ہوتے نا. تو یہ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ما نراکا نہیں ہم دیکھ رہے آپ کو یا سمجھتے آپ کو الا مگر بشرا مثلنا اپنے جیسا ہی ایک انسان. وما نراکا اور نہیں ہم دیکھ رہے اتبعکا جنہوں نے آپ کی پیروی کی. اتبعکا جنہوں نے آپ کی پیروی کی. الا مگر الذین وہ لوگ ہم جو اراذلنا، ارازل رزیل کی جمع ہے، رزیل
اور رذیل کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بہت حقیر اور گھٹیا انسان. رذیل انسان کہتے ہیں نا, گھٹیا انسان. ہم اراذلنا, ہم میں سے بڑے ہی گھٹیا لوگ, حقیر لوگ. وما نراک اتبعک, اور نہیں ہم دیکھ رہے جنہوں نے آپ کی پیروی کی, الا الذین, مگر وہ ان لوگوں نے, ہم اراذلنا, جو ہم میں سے بہت ہی کم تر لوگ ہیں. بادی الرأی, سرسری نظر, سرسری نظر سے ہی نظر آ جاتا ہے کہ یہ لوگ بڑے گھٹیا اور حقیر ہیں. وما نرا, اور ہم نہیں سمجھتے کہ لکم, کہ آپ کو, علینا, ہم پر, من فضل, کسی قسم کی کوئی برتری حاصل ہے. وما نرا لکم علینا, میں ہم نہیں سمجھتے, ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ آپ کو کوئی خاص فضل یا برتری آپ کو حاصل ہو ہم پر. بلکہ نظنکم, ہم تو سمجھتے ہیں کہ کاذبین, آپ جھوٹے ہیں. یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا, یہ سب جھوٹ ہیں. یعنی بظاہر دیکھنے میں جیسے آپ ہیں ویسے ہی ہم ہیں. تو کون سی خاص چیز ہے آپ کی کہ جس کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں, مجھ پر اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے, ایسا ہے ویسا ہے. ہمیں تو آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. رہے آپ کی یہ بات کہ آپ پر کچھ لوگ ایمان لائے ہیں, تو ان کی حیثیت کیا ہے یہ تو دیکھیں. قال, حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے, یا قومی, اے میری قوم, اے میری قوم, ارأیتم, دیکھو, ان کنتو, اگر میں ہوں, علی بینہ, ایک واضح اور روشن دلیل پر, من ربی, اپنے رب کی طرف سے. ان کنتو علی بینۃ من ربی, اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح اور روشن دلیل پر ہوں. وآتانی, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے, رحمتاً, اپنی خاص رحمت, من عندہ, اپنی جناب سے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی جناب سے خاص رحمت نازل فرمائی ہے, یعنی نبوت سے سرفراز فرمایا, مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے. فعمیت علیکم, اور وہ چیز تم پر مخفی رکھی گئی ہے. عمیت علیکم, وہ چیز تم پر مخفی رکھی گئی ہے. یعنی یہ اس طرح, جس طرح دنیا میں ہوتا ہے نا, کسی آدمی کے پاس کوئی پیغام آتا ہے تو 2-4 بندے لے کے آ رہے ہیں, پیغام نظر آ رہا ہے, لکھا ہوا ہے. نبوت اور وحی ایسی چیز نہیں ہے. یا دنیا کے اندر جب کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ شکلیں ہوتی ہیں, تاج پوشی کی جاتی ہے, یا اس کے نام کا کوئی سرکولر جاری کیا جاتا ہے, نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے دنیا کے اندر, یا کچھ تاج پوشی کی جاتی ہے. یہ دنیا کے طریقے ہیں, لیکن نبوت ایسا طریقہ نہیں ہے. کیونکہ سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا, آسمان سے فرشتے اتریں گے, نبی کے سر کے اوپر تاج رکھا جا رہا ہے, اس کو نبوت کا کوئی لباس ہے وہ پہنایا جا رہا ہے, اور ساری دنیا میں اعلان کیا جا رہا ہے جی آج سے یہ نبی منتخب ہو رہے ہیں. نہیں, فعمیت علیکم, یہ چیز تم پر مخفی رکھی گئی ہے. انلزمکموہا, کیا بھلا ہم زبردستی کریں گے تم پر, کیا ہم زبردستی کریں گے تم پر. وانتم, اور تم, لہا, اس کو, کارہون, ناپسند کرنے والے ہوئے. اگر تم اس چیز کو ناپسند کرتے ہو تو ہم زبردستی نہیں کریں گے تم پر. ہاں, یہ جس بات کی طرف میں بلا رہا ہوں یہ بات حق ہے, وہ سچ ہے, اس کو واضح کرنا میری ذمہ داری ہے. واضح کر لینے کے بعد بھی یہ نہیں ہوگا کہ گن پوائنٹ پر آپ سے اسلام قبول کروایا جائے گا. نہیں, ہم تم پر کوئی زبردستی نہیں کریں گے اگر تم اس کو ناپسند کرتے ہوگے تو. وَيَا قَوْمِ, اور اے میری قوم, لَا أَسْأَلُكُمْ, میں تو مانگ بھی نہیں رہا تم سے, علیہ, اس پر, مالا, کوئی مال, میں تو اس پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگ رہا. ہوتا ہے نا کچھ لوگ
طرح طرح کے شعبے دکھاتے ہیں، اور مقصد بعد میں کیا ہوتا ہے؟ پیسہ اکٹھا کرنا۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہے، میں نے تو کوئی تم سے پیسہ نہیں لینا، کوئی عہدہ، کوئی منصب۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا مگر، علی اللہ، اللہ کے ذمے، میرا اجر اللہ کے ذمے، جس نے نبی بنایا ہے مجھے وہی مجھے صلہ دے گا۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد، لفظی معنی ہے یہ تردن سے بنا ہے، طارد تردن، ترد کا مطلب ہوتا ہے دھتکارنا۔ وما انا بطارد، میں دور کرنے والا نہیں ہوں، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، انہم، بے شک یہ لوگ، ملاقو ربہم، یہ وہ ہیں جو اپنے رب سے کل جا ملنے والے ہیں۔ یہ تو اپنے رب کی ملاقات کے متمنی اور خواہش مند لوگ ہیں، کیا خیال ہے ان کو میں ہٹاؤں یہاں سے؟ وَلَكِنِّي، اور لیکن میں، اراکم، تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، تجہلون، کہ تم لوگ جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو، بڑی نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي، کون مجھے بچائے گا، کون مجھے بچائے گا، من اللہ، اللہ سے، ان طردتہم، اگر میں نے ان کو اپنے آپ سے ہٹا دیا اور دور کر دیا۔ افلا تذکرون، تم ان باتوں کو سمجھتے کیوں نہیں ہو، تم ان باتوں کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اب دیکھیں یہاں پر نا، اگر آپ ایک دنیاوی سوچ سامنے رکھیں تو وڈیرے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اچھا جی ہم آ کے آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، اور یہ کمی کمین کو اٹھاؤ یہاں سے۔ دنیاوی سوچ کیا ہے؟ یار اتنے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، مالی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، چلو بھائی تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ دنیاوی سوچ ہے، دنیاوی نقطہ نظر ہے۔ لیکن جب بات دینی نقطہ نظر سے آتی ہے، اللہ کے نبی اور اس کے ماننے والوں کے حوالے سے آتی ہے، پھر یہ ارے یہ تو خدا پر ایمان لا چکے ہیں، تمہاری اوقات کیا ہے ان کے سامنے، تمہاری حیثیت کیا ہے ان کے مقابلے میں، تم تو جاہل ہو، یہ تو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جانے والے ہیں، میں ان کو ہٹاؤں؟ اگر میں نے ان کو ہٹایا تو جو عذاب آئے گا اس سے مجھے کون بچائے گا، اس سے مجھے کون بچائے گا؟ یہ ہے نبوت کا معاملہ، انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے۔ اسی لیے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں جب مشرکین نے کہا نا ان کو ہٹائیں، ان کو ہٹائیں پھر ہم آپ کے بیٹھتے ہیں آپ کے پاس، یہ بلال غلام تھا ہمارا، یہ سلمان ہم نے آزاد کیا اس کو، اور غلام اس معاشرے کے اندر بہت ہی کم ترین انسان ہوتا تھا، جہاں کوئی یہ بڑے لوگ بیٹھے ہوتے تھے سردار، تو غلام بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، غلام کی حیثیت ہے کہ کھڑا رہنا ہے پیچھے۔ اب یہ ہے کہ ہم آ کر ان کے ساتھ بیٹھیں، یہ بیٹھے ہوئے اور ہم بیٹھ جائیں، ہم عرب کے سردار، رؤسائے عرب۔ تو ایک دو صحابہ میں سے کسی نے کہا اللہ کے نبی ان کو ہٹا دیتے، ان کو ہٹا دیتے ہیں، یہ اگر لوگ آ کر بیٹھ لیتے ہیں، بات سن لیتے ہیں تو ہم ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے اتنا سخت لفظ آیا، اتنا سخت کہ میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا۔ ان طردتہم تو فتکون من الظالمین، 7ویں پارے میں ہم پڑھ کے آئے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے، یہ نبوت کا معاملہ ہے، اور یہ ایمان والے ہیں، اور اللہ نے بتایا کہ ایمان والا اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتا ہے۔ دنیا کی نظر میں شاید وہ گھٹیا ترین بندہ ہو، کم ترین ہو دنیا کی نظر میں، لیکن اللہ کے نظر میں اعلیٰ ترین ہے، اللہ کی نظر میں وہ اعلیٰ ترین ہے، کہ نبی کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ ان کافروں کی وجہ سے آپ اس کو ہٹائیں۔ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو ہٹا دیا نا،
افلا تذکرون، تو پھر مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ افلا تذکرون، تم یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ولا اقول، اور میں تو یہ نہیں کہتا، لکم، تم سے، عندی، کہ میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، ولا، اور نہ ہی، اعلم الغیب، میں کوئی غیب جانتا ہوں، ولا اقول، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں، انی ملک، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اصل میں جو ہوتے ہیں نا شعبدے باز قسم کے لوگ، تو وہ بڑے بڑے کرتب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے وہ شعبدے دکھانے کی نا کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر یقین کریں، اعتماد کریں اور لوگوں کے اوپر ان کا سکہ جمے۔ تو نبی کہنے لگے میں تو ایسی کوئی بات کر ہی نہیں رہا کہ میں ابھی کوئی شعبدے دکھاؤں گا، تمہیں غیب کی خبریں دوں گا، تمہارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، آگ لگ گئی ہے۔ اور نہیں بھائی، میں تمہیں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ بھائی اللہ نے نبی بنایا ہے، اور نبی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، بس تمہیں سیدھا، میں نے کوئی کرتب نہیں دکھانے یہاں پر، میں نے کوئی میدان نہیں لگانا یہاں پر کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، میں کوئی ٹرک تم لوگوں کو دکھاؤں گا، کرتب دکھاؤں گا، نہ۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، میں کوئی غیب کے جاننے کا دعویٰ بھی نہیں کرنے لگا، ولا اقول انی ملک، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقول، اور نہ میں یہ کہتا ہوں، للذین، ان لوگوں کے بارے میں، تزدری، جن کو کم سمجھ رہے ہو، اعینکم، تم لوگ، لفظی معنی ہے تمہاری آنکھیں، تمہاری آنکھیں جن کو کم تر دیکھ رہی ہیں، میں تو ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ لن یؤتیہم اللہ، کہ نہیں دیں گے اللہ ان کو خیرا، کوئی بھلائی۔ میں تو ان کے بارے میں، یہ جو ایمان لے آئے ہیں نا، اور جن کو تم کم تر سمجھ رہے ہو، میں تو ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کو اللہ کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ، بھلائی نہ دینے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تصور یہ ہوتا ہے اس کو کبھی کوئی بھلائی ملے گی، کوئی خیر ملے گی ان کو، اور یہ کچلے ہوئے مسلے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو مارو پرے کرو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو بولا کیا آنا ہے، کیا کرنا ہے انہوں نے، نہیں، میں ان کے بارے میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہیں دیں گے۔ اللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں، بما فی انفسہم، کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ انی، بے شک میں، اذن، ایسی صورت میں، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یا میں یہ کہوں کہ میں غیب جاننے والا ہوں، یا میں یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یا میں یہ کہوں کہ یہ تو بڑے ہی گھٹیا لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، انی، تو پھر میں، اذن، ایسی صورت میں، لمن الظالمین، ترجمہ آپ کو آتا ہے، انی، تو میں، اذن، ایسی صورت میں، لمن الظالمین۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت، اور بہت زیادہ، جدالنا، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا، آپ نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا۔ اچھا، فأتنا، تو پھر لے آئیے، بما تعدنا، جس کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، یا جس کی آپ ہمیں وعید سنا رہے ہیں، ان کنتا، اگر ہیں آپ، من الصادقین، سچے، تو پھر جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں نا، وہ لے آئے۔ قال، فرمایا، انما، بے شک، یأتیکم، لائیں گے تمہارے پاس، بھی، اس عذاب کو، اللہ، انشاء، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میری بات نہ مانی تو ابھی آسمان گرا، میں نہیں کہتا کہ ابھی آپ کو کوئی بری خبر ملے گی، میں نہیں کہتا، تو بھئی اللہ کا کام ہے،
ہاں اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس پر اللہ کا عذاب آئے گا. کب آئے گا؟ بھئی اس کی مرضی. جس نے بھیجنا ہے اللہ نے بھیجنا ہے. انما یاتیکم بہ اللہ، عذاب تم پر اللہ لائیں گے انشاء، اگر اللہ نے چاہا. وما انتم، لیکن پھر ہوگے نہیں تم بمعجزین، اس کو روک سکنے والے. آ گیا نا تو پھر تم روک نہیں سکو گے اس کو. ولا ينفعکم، اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، نصحی، میرا نصیحت کرنا. ان اردت، اگر میں یہ چاہوں بھی، انصح لکم، کہ تمہیں نصیحت کروں. اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں بھی تو میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. ان، اگر، کان اللہ، اللہ، یرید، یہ ارادہ فرما چکے ہوں، ان یغویکم، کہ تمہیں گمراہ کریں. وہ عذاب تو بڑی بات ہے، وہ عذاب تو بڑی بات ہے. میں تو یہ تم سے کہتا ہوں کہ اللہ اگر تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکے ہوں تو میرا نصیحت کرنا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. یعنی میں اس کا بندہ بن کے آیا ہوں، میں اس کی طرف سے پیغام پہنچانے والا بن کے آیا ہوں اور تم تک پیغام پہنچا رہا ہوں. اگر وہ ارادہ کر لینا کہ تمہیں ہدایت نہ ملے تو میں جتنی مرضی کوشش کروں تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، تمہیں ہدایت نہیں ملے گی. اور اگر میں یہ چاہوں نا کہ تمہیں ہدایت نہ ملے لیکن وہ ارادہ کر چکا ہو کہ تمہیں ہدایت ملے تو ہدایت مل کے رہے گی. ولا ينفعکم نصحی، میرا نصیحت کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا. ان اردت ان انصح لکم، اگر میں یہ چاہوں بھی کہ میں تمہیں نصیحت کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکے ہوں. هو ربکم، وہی تمہارے رب ہیں. وَإِلَيْهِ، اور اسی ہی کی طرف، ترجعون، تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے. ام یقولون، اب یہ جو آیت ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے 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 یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. ام یقولون، کیا یہ عرب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، افطراہ، کہ یہ جو واقعہ ابھی آپ سنا رہے ہیں ان کو، افطراہ، کہ یہ آپ گھڑ کر لے آئے، آپ بنا کر لے آئے ہیں. قل، آپ ان سے کہیے، ان افتریتہ، اگر میں نے خود سے گھڑا ہو، فعلی اجرامی، تو اس کا سارا جرم میرے ذمہ ہے. وانتم، وانا، اور میں، بری ہوں، مما، اس سے جو تجرمون، تم کرتے ہو. پھر جو جرم تم کرو نا تو میں اس سے بری ہوں، اور اگر یہ میں نے اپنی طرف سے گھڑا ہونا تو اس کا سارا گناہ میرے سر. فعلی اجرامی، اس کا سارا وبال اور اس کا گناہ سب میرے ذمہ. ہاں، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کے قصوروار پھر تم ہو، اس کا وبال اور اس کا گناہ تمہارے سر.